بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه عتيد رقيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: زينوا مجالسكم بصلاة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو زینت دو. تو تمام حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم زبان کی آفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان کتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ زمانہ، اس میں عام طور پہ لوگوں کو تربیت کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو کوئی سیکھنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے زبان سے ہونے والے گناہ بہت کثیر ہیں. تو ان میں سے بہت سارے گناہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند ایک باتیں میں ذکر کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ لوگ اپنی زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور اسی کو ہم سب سے آسان کام سمجھتے ہیں. اور زبان، آپ اندازہ کیجئے، جسم میں ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے دانت اس کے پہرے دار ہیں، ہمارے ہونٹ اس کے پہرے دار ہیں، پورا منہ کے اندر اس کو مقید رکھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی احتیاط بھی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ کانوں کے اوپر کوئی پہرے دار نہیں ہے. یہ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے پہرے دار بھی بہت زیادہ اللہ نے بٹھائے ہیں. تو اس لیے اس کے گناہوں کو جب تک ہم جانیں گے نہیں تو پھر بچ بھی نہیں سکتے. تو پیچھے کئی میں نے آپ کے سامنے اس کے گناہ بیان کیے. آج ایک گناہ میں بیان کرتا ہوں، جس طرح کہ لوگوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. عام طور پہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں لوگوں میں عیب کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو لنگڑا دیکھتے ہیں تو اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو بوڑھے کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی پھر نقلیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی نقلیں بناتے ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی نقلیں کرتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا، ویسے تو جب ان سے کہا جائے تو کہ نہیں، یہ تو ہنسانے کے لیے میں نے کیا تھا. حالانکہ ہنسانے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ بہت برا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ ہے جو ہمارے حافظوں کے سینے میں ہوتا ہے اور ہمارے گھروں کی الماریوں میں ہوتا ہے، اور اس کی بعض اوقات ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ نے فرمایا کیا یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہماری زندگی کے اندر رائج جو گناہ ہیں ان سے روکا گیا ہے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ تو واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے. مراد یہ کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے مذاق نہ کریں، یا ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کہ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوں وہ. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن،
کہ قریب ہے کہ ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو مذاق اڑانے والیوں سے. تو یہ کسی کا مذاق اڑانا اصل میں اس میں ایک تو تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہے سامنے والے کا، کیونکہ جب تک بندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا تب تک کہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. پھر اس کی اہانت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور کسی کے دل میں تحقیر کسی کی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنے تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، بہتر سمجھتا، تو اس لیے دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن اگر خود اپنے عیب کو دیکھے تو پھر کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. تو پتا چلا کہ اس کی نظر میں اپنے عیب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے. جب دوسروں کے عیب دیکھتا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ بہت ہی سخت بری بات ہے، اور حدیث کریمہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے. اور جہاں تک تکبر کی ممانعت کی بات ہے تو حدیث شریف میں تو آتا کہ جس کے دل میں تکبر ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ایک نسب تو میں نے بنایا تھا اور ایک نسب تم نے بنایا تھا. نسب، اب لوگ اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرتے ہیں، اپنی برادری پہ فخر کرتے ہیں، اپنی نسل پہ فخر کرتے ہیں. میں تو فلانی برادری کا ہوں، میں تو فلانی برادری کا ہوں، ہم تو اونچے لوگ ہیں. تو یہ برائی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ سنتے بھی ہوں گے کہ بات بات میں جناب اپنی ذات کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی نسب ہے. لیکن اللہ کے یہاں پہ جو نسب ہے وہ تقوی و طہارت کا نسب ہے. وہ فرماتا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک تو تمہارا نسب تھا اور ایک میرا بیان کیا ہوا نسب ہے. الیوم ارفع نسبی، آج میں اپنے نسب کو بلند کر رہا ہوں. وہ عدو نسبکم، اور تمہارے نسب کو میں نیچے گرا رہا ہوں. تو کل یہ سارا کا سارا تکبر ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ کے یہاں پر اسی کی عزت ہوگی جو تقوی والا ہے. تو یہ انسان کو ایک دوسرے سے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہنسی مسخرے بازی ٹھٹے بازی نہیں کرنی چاہیے. اور بیہقی کی ایک روایت میں اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. تو مذاق اڑائے، ایک تو یہ کہ سامنے اس کے مذاق اڑائے، اس کو ذلیل کرے. ایک ہی اس کو تو پتہ نہ چلے لیکن دوستوں میں بیٹھ کے بولے دیکھو یار اس کو، دیکھو اس کی حالت کو، پھر ہنستے سارے کے سارے مل کے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جنت کا دروازہ کھلے گا اور اسی مسخرہ کرنے والے کو، مسخری کرنے والے کو، مذاق اڑانے والے کو بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت میں آ جاؤ. فرشتہ اس کو آواز دے گا، یہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. تو جیسے قریب پہنچے گا دروازے بند ہو جائیں گے، پھر مایوس ہو کے پیچھے چلا جائے گا. پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، فرشتہ آواز دے گا آ جاؤ جنت میں آ جاؤ تم. پھر دوڑتا ہوا آئے گا، پھر دروازہ بند ہو جائے گا. پھر واپس چلا جائے گا مایوس ہو کے. پھر تیسری مرتبہ بلایا جائے گا، چوتھی مرتبہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ. ہر دفعہ یہی ہوگا. یہ دنیا میں جو لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، کل بروز قیامت اس کا مذاق اڑایا جائے گا یہ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہاں تک کہ فرشتہ اس کو بلائے گا آ جاؤ آ جاؤ. اب یہ پھر خود ہی نہیں جائے گا اٹھ کے کہ یہ تو جنت کا دروازہ تو میرے لیے کھل ہی نہیں رہے. یوں سمجھ لے گا جہنمی میں ہو گیا وہ شخص. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. پھر دوسری زبان کی برائیوں میں سے ایک اور برائی وہ یہ ہے کہ منافقت کی صورت ہے. وہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دو بندوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، یا دو خاندانوں میں یا دو قوموں میں، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے کی، اور دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنے کی کہ ادھر بھی نہ بگڑے ادھر بھی نہ بگڑے. تو جب وہ ان کے پاس آتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، ہاں یار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، وہ لوگ غلط ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ پھر ادھر گیا، ان کی سنی، نہیں 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 تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو.
وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں کر رہے آپ لوگوں کے ساتھ، ادھر آ کے ان کی بات کر رہا ہے، ادھر آ کے ان کی بات کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ دو چہرے والا، دو زبانوں والا۔ تو یہ سخت منافقت کی بات ہے۔ بندے پہ حق یہ ہے کہ اس کے لیے حق بات کو تسلیم کرے اور غلط بات کو غلط کہے، کہ اگر دو شخصوں میں جھگڑا جو اس غلطی پہ ہے تو اس کو غلطی کا احساس دلائے، اس سے کہے کہ تم معذرت کرو، صلح کرو۔ یہ نہیں کہ دونوں کو صحیح بولے اور دونوں کے پاس اپنے نمبر بناتا رہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ منافقت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو باقاعدہ اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو آج ہمارے یہاں پر اس کو مسکا پالیسی کہتے ہیں یا پولیٹکس کہتے ہیں، پولیٹکس سیاست کہتے ہیں۔ اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی، بڑا تیز آدمی ہے، یہ کام نکال لے گا دونوں طرف۔ تو اب یعنی برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ جو اچھائی ہے اس کو برائی سمجھا جانے لگا، جو برائی اس کو اچھائی سمجھا جانے لگا۔ تو آج ہمارے یہاں پہ یہی معاملہ چل رہا ہے، اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے دنیا کے معاملات ہیں۔ یہ ان لوگوں کی روش ہے جن کو مرنے پہ یقین نہیں ہے، قیامت پہ یقین نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمارا نامہ اعمال لکھا نہیں جا رہا، تو اس لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر وہ اسی کو درست کرنے میں لگ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ حق بات بولے گا تو جس کے خلاف وہ بات جائے گی وہ ناراض ہوگا۔ لوگ اتنے شریف نہیں ہے کہ حق بات کو سن کے جو ہے اس کو تسلیم کر لیں، تو وہ جو حق بات بول رہا تھا اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی جو پرواہ کرے گا تو اپنے آخرت کو تباہ کرے گا، اور جو اپنے آخرت کی پرواہ کرے گا تو پھر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں رہے گی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے الادب میں یہ حدیث شریف بیان کی، من کان لہ وجہان فی الدنیا، کہ دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے، یعنی ایک چہرے سے ادھر آ رہا اور ایک چہرے سے ادھر جا رہا، اگر ایک ہی چہرہ ہوتا تو حق بات کہتا وہ، لیکن دونوں کو راضی رکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے، کان لہ لسانان من نار یوم القیامت، تو کل بروز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ تو جس کام کو ہم بڑا ذہانت کا کام سمجھ رہے ہیں، جس کو آج کل سیاست کا نام دیا جاتا ہے، جس کو بڑا سمجھداری کہا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ جہنم کی آگ کی دو زبانیں اس کے منہ میں ہوگی، اور یہ ساری کی ساری سیاست، ساری کی ساری ہوشیاری، یہ جھوٹ، فرار، دغا بازی اس کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اور یہ سمجھ لی کہ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس حقیقت کو یقین کر لیجئے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئیں گے کل وہاں پر کاٹیں گے۔ اور یہ حقیقت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ کافر و منافق کے لیے دنیا بہت وسیع ہے، اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، وہ ادھر چلا جائے تو ادھر مزہ، ادھر چلا جائے تو ادھر مزہ، کہیں اس کے نفس کے خلاف اس کو بات ملتی نہیں ہے۔ لیکن مومن کے لیے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجن للمومن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مومن کو تو واقعی دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سچی بات بولے گا تو اس کو بھگتنا بھی پڑے گا، لیکن یہ کہ کافر کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا کہ والآخرۃ جنت للمؤمن وسجن للکافر، کہ آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن تو وہی ہے جو اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتا ہے اور ان عقیدوں پہ یقین مانتا ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں بیان ہوا۔ تو یہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں آج کل، جس کو دیکھو وہ کتنا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، کتنا اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، دین کا مذاق اڑا رہا ہو، دین داروں کا مذاق اڑا رہا ہو، دین پر تیر اندازی کر رہا ہو، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے جی میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا مسلم ہوں، حالانکہ اس کی بات بات سے کفر نکلتا ہے، اس کی بات بات سے ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بندہ صبح کو مومن ہوگا مگر شام کو کافر ہوگا،
اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو آج ہم لوگ اپنے ایمان کا قصدن بھی سودا کرتے ہیں، قصدن بھی سودا کرتے ہیں، اور خطأن بھی کرتے ہیں، سہون بھی کرتے ہیں۔ تو جہالت کی وجہ سے ہم کفریات بولتے ہیں اپنے منہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ کام کر جاتے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور جب تک کفر سے باقاعدہ طے کر کے، متعین کر کے توبہ نہ کی جائے تو خالی کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا۔ خالی خلی کلمہ پڑھنا، کفر کر لیا آپ نے اور جناب خوب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ خاص اس کفر سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی جائے، تب تک کلمے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ورنہ کتنے ہندو ہیں جن کا ورد جو ہے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، پورا پورا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے بھی عامل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہندو کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے وہ روزانہ تقریباً 108 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ، اور جو مردے موت کے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑھ کے جو ہے نا ان کو اٹھا دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مہا منتر ہے، یہ مہا منتر ہے، یعنی تمام منتروں سے بڑا منتر ہے سورہ یاسین۔ اس سے پوچھا بھائی تو نے کہاں سے لے لیا؟ وہ کہہ رہا فلاں جو ہے نا پیر صاحب، وہ عامل صاحب، وہ آئے تھے مجھ سے، کہنے لگا ہنومان کا منتر میرے کو دے دو تم، میں تمہیں دوسرا منتر دے دوں گا۔ تو وہ ہنومان کا منتر مجھ سے لے گیا اور یہ منتر مجھ کو دے گیا، معاذ اللہ کفر لے گیا اور ایمان دے گیا۔ ایسے بھی ہوتے جاہل پیر جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایسی چیزیں حاصل کرتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہو جائیں، چاہے وہ کفر ہی کرنا کیوں نہ پڑے ان کو۔ تو ہنومان کا منتر تو کفر ہے، تو خالی خلی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا۔ اگر کفر کیا تو جب تک کفر کو متعین کر کے اس سے توبہ نہ کی جائے تب تک توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور کفر کا پتہ کب چلے گا؟ جب علم ہوگا۔ علم کے بغیر تو نہیں پتہ چلتا کفر کا کہ میں نے کیا بک دیا، میں نے کیا بکواس کر دی، نہیں پتہ چلتا انسان کو۔ جب علماء کی صحبت میں رہے تو پتہ چلے گا۔ یہ دونوں باتیں ہمارے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ اب وہ شخص جو دو زبانیں رکھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون من شر الناس ذا الوجہین، کہ تم لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جس کی دو زبانیں ہیں، یعنی وہ سب سے بدترین آدمی ہوتا ہے رسول اللہ کی زبان پر، جو مسکا پالیسی لگاتا ہے۔ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، جو یہاں پر لوگوں کے ساتھ کچھ اور بات سے آتا ہے، وہ یاتی ہؤلاء بوجہ، اور دوسری طرف جا کے کچھ اور بات بولتا ہے۔ تو دنیا کی نظر میں تو بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، بڑا حلیم طبع، بڑی نرم طبیعت والا، سب کو خوش کرنے والا، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پہ بدترین آدمی ہے وہ۔ تو آج سیاستاً سارے کے سارے یہی ہیں، ویسے بیان بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، جنازوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ویسے جو ایک دوسرے کو گولیاں لگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ دیکھ لیجئے کون اس کا مصداق ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے۔ پھر زبان کی بے احتیاطیوں میں ایک بے احتیاطی وہ کلمات ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بولتا ہے، اس کے صفات کے متعلق بولتا ہے، اپنے دین کے متعلق بولتا ہے، جس کو کلمات کفر کہتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض تو کفر ہوتے ہیں اور بعض گمراہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کلمات بھی لوگوں کی زبان پہ دیکھا گیا کہ جاری ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے کلمات تو لوگ گانے کے طور پہ گا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، میرے ایمان کے خلاف ہے، گا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اس حوالے سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں باقاعدہ جو گانوں کے اندر کفریہ کلمات رائج ہیں، وہ کلمات جو ہے لوگوں کے وہ بیان کیے ہیں باقاعدہ۔ تو کتب کی دکان پہ مل جاتی ہے کتابیں۔ تو ان میں سے بعض ایک باتیں، جیسے ایک گانا چلا تھا پہلے، میں نے کتاب میں پڑھا وہ کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے،
خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو لوگ بڑے اس کو سن رہے تھے، بڑا ریکارڈنگ چلائی تھی لوگوں نے اور بڑے مزے لے رہے تھے اس کے، حالانکہ کفر سے بھرا ہوا ہے یہ کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. تو تمہارا خدا جاہل ہے تو وہ تو ہندو ہے، وہ اپنے بت کے بارے میں کہہ سکتا ہے، وہ واقعی جاہل ہے. لیکن ہمارا رب تو علیم و خبیر ہے. اس کو جاہل سمجھا یا اس کو کسی بات میں غافل سمجھا تو اس کو سمجھنے والا کافر ہو جائے گا. تو ہندوؤں کی نقالی کے اندر یہ گانے سن رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور بھی ایسے بہت سارے گانے ہوتے ہیں جس میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، معاذ اللہ. اللہ کے ساتھ مذاق. غالباً ایک گانا اس طرح کچھ تھا، مجھ کو بھی لفٹ کرا دے، اس طرح کوئی گانا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاقیہ انداز میں، توہین والے انداز میں، کیسے کیسے کو دیا ہے، مجھ کو بھی لفٹ کرا دے، اس قسم کے الفاظ اس میں تھے گانے میں. تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. وہ کوئی تمہارا دوست ہے، کوئی یار ہے جس سے تم بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہو. یہ کافروں کے بنائے ہوئے گانے ہیں. تو وہ کفریات سے بھرے ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ لوگوں کا کہنا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کفر ہے. تو یہ ایسی بات ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. تو اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کفر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تم مسلمان ہوئے ہی نہیں ہو. تو پہلے نہیں تھا، اب مسلمان ہو جاؤ. اپنے رب کے بارے میں جان لو کہ اس کی کیا شان ہے، کیا اس کے آداب ہے، کیا نہیں ہے. تو اسی طرح اور بہت سارے گانے، شعر و شاعری کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں معاذ اللہ. جیسے کہ مجھے ابھی 2-4 دن پہلے فون کیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے. حالانکہ اقبال کا شعر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، لیکن وہ شعر کچھ اس طرح تھا اور مجھے سے الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ مسجد ویراں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوا کہ میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیونکہ خانہ کہتے ہیں گھر کو اور مسجد خدا کا گھر ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میری طرح خدا کا بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کفریہ شعر. تو میں نے کہا بھائی اقبال کا تو نہیں ہے یہ، لیکن جس کا بھی ہے یہ کفریہ شعر ہے کہ اپنے رب کی توہین کرتا ہے یہ شخص. تو یہ ہمارے یہاں پہ مذاق چل رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیو، تمہاری زبان بڑی اہم ہے. یہ زبان کے ذریعے تم مومن بنتے ہو کہ جب تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو اپنی زبان سے تب مومن بنتے ہو. اگر دل میں تمہارے لا الہ الا اللہ ہے لیکن زبان سے اگر تم نہیں بولتے تو تم مومن نہیں ہوتے ہو. تو زبان سے بولنے سے، دل سے تصدیق کرنے سے تم مومن بنتے ہو. اور اسی طرح جب زبان سے تم انکار کرو گے، مذاق کرو گے، تو مذاق کرنا انکار کی دلیل ہے. تو یہ کافر بنا دیتا ہے انسان کو. تو اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہم تو کوئی مذاق کر رہے تھے، کوئی حقیقت میں ہماری نیت نہیں تھی، تو یہ وہی کافروں منافقوں والی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ آیت طیبہ کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. کب فرمایا تھا؟ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ملے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں جنگل میں درخت کے اندر اس کی رسی الجھ گئی ہے، تم وہاں سے جا کے تمہاری اونٹنی لے دو. تو کچھ لوگوں نے جب یہ بات سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا انکار کرتے تھے، علم غیب کا انکار کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں برائی ہے تو حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ساتھ رہتے ہیں حضور کے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جا کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا تو ہم کو پکڑ لیتے. تو ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا؟ جو اونٹنی بتانے چل دی ہے یہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. باقاعدہ پیچھے آیت میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تو کہتے ہیں انا کنا نلعب ونخوض، تو ہم تو ہنسی کھیل کر رہے تھے، ہمارے دل میں ارادہ نہیں تھا رسول کی توہین کرنے کا. وہ یہ جواب دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لیکن تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. تو ایسے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہنسی مذاق ہے، زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں پھر قرآن کو
قرآن میں تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر قرآن پہ عقیدہ ہے تو پھر ان باتوں کو چھوڑ دو, ہنسی مذاق میں بھی نہ کرو اور سچے دل سے توبہ کر لو. اسی طرح انسان اپنے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے, مذاق میں کہہ جاتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے, موت و میت پر الٹے سیدھے الفاظ کہتا ہے. عورتیں خاص طور پہ کہتی ہے کیا یہی گھر ملا تھا اے اللہ معاذ اللہ, کیا میرا بیٹا ملا تھا معاذ اللہ, اس قسم کے جملے کہے جاتی ہیں. تو دیکھو اپنے رب کی شکایت کرنا یا اپنے رب پر اعتراض کرنا یہ انکار کی دلیل ہے اور یہ کفر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں پر اور بھی بہت سارے محاورے ہیں, کفریہ محاورے ہم لوگوں میں رائج ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ پہلے پیٹ پوجا پھر دوسرا کام دوجا, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. اب پوجا کس کو کہتے ہیں؟ پوجا عبادت کو کہتے ہیں. ایاک نعبد, ہم تجھی کو پوجتے ہیں, یہ ترجمہ بنتا ہے اردو زبان میں. تو یہ ہمارے مسلمانوں میں تو دین میں تو نہیں ہے پیٹ کی پوجا کرنا. اگر وہ کہے گا نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے پیٹ کو بھر لو پھر دوسرا کام کر لو, تو ہم کہیں گے مطلب تو بعد میں سمجھ میں آئے گا جب تم سمجھاؤ گے, لیکن ظاہری طور پہ جو تم نے لفظ بولا ہے وہ تو پیٹ کی عبادت کی بات کی ہے نا. تو پھر تو اگر تم یہ کہنے لگو کہ جناب میرا مطلب کچھ اور تھا, تو کوئی کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کہا نہیں میں ایمان نہیں لے کے آیا, میں نے تو کسی اور نیت سے بولا تھا. تو شریعت مطالعہ میں ظاہری لفظ کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب کچھ عرض کرنا چاہتے تھے تو عرض کرتے ہیں کہ راعنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. اچھا یہودیوں کی زبان میں اس کا معنی کچھ اور تھا. یہودیوں کے یہاں پہ گالی تھی یہ عبرانی زبان میں, تو وہ منافق تھے, مسلمان بن کے آتے تھے یا ویسے آ جایا کرتے تھے, اور وہ بھی آگے کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ. صحابہ کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے, لیکن ان ظالموں کا مطلب یہ تھا وہ تقیہ کرتے تھے کہ لفظ یہ بولتے تھے اور معنی گالی کا لیتے تھے, اور پھر بعد میں جا کے کہتے ہیں ہاں آج تو میں نے اتنی دفعہ گالی بک دی ان کو ان کے منہ پر بیٹھ کر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی زبان جانتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اندازہ کر لیا کہ ان خبیثوں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ تم میں سے کسی کی زبان سے یہ لفظ رائنا نکلا یا یہودیو, وہ اس کی گردن اسی وقت اڑا دوں گا میں. تو اللہ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت طیبہ نازل فرمائی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, کہ تم ہمارے نبی کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. یعنی یہودیوں کو تو منع کرنا تھا کر رہا, مسلمانوں کو بھی اس الفاظ سے منع کر دیا جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ تھا. حالانکہ مسلمانوں کی نیت نہیں تھی کہ ہم حضور کی گستاخی کریں, ان کا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجیے, لیکن دوسرا فائدہ اٹھا سکتا تھا تو منع کر دیا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہماری تو نیت یہ نہیں تھی, ہم تو پیٹ کی پوجا نہیں کرتے, ہم تو پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں, لیکن ہم نے تو محاورے کے طور پہ بول دیا. ایسے کفریہ محاورے پہ لعنت ہو جو انسان کو کافر بناتا ہے. یہ سیکھنا ضروری ہے, ہم لوگوں پر جاننا ضروری ہے, فرض ہے ہم پر یہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں منہمک ہو گئے ہیں, اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ چکے ہیں. اپنی نوکریاں لینے کے لیے, اپنی دنیا کمانے کے لیے ہم 10-10 سال میٹرک کی سند لینے میں لگا دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ لینے میں لگا دیتے ہیں, پھر اس کو پروفیشنل ڈگری لینے میں مزید 7-8 سال لگا دیتے ہیں تاکہ اس دنیا میں آسانی سے کھا پی سکیں, اپنا کام چلا سکیں, روزگار کوئی کاروبار کر سکیں. لیکن وہ چیزیں جس کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے, یعنی 60-70 سالہ زندگی کے لیے تو ہم 16-17 سال لگا دیتے تاکہ اس زندگی کو کامیاب طریقے سے گزار لیں.
لیکن وہ زندگی جو ابد الآباد تک ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو جنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس زندگی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے اللہ نے تو یہ کتاب اتاری ہے تمہارے بخشنے کے لیے تو اتاری ہے، اس کو دیکھنے کی تو زحمت کر لو تم. یہ اللہ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، ان کی کلام کو سمجھنے کی تو کوشش کرو. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء تمہیں کیا بتا رہے ہیں؟ ان کو سمجھنے کی تو کوشش کرو. اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہی ہوتا جتنا کہ لوگوں نے آج سمجھا ہوا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو اس کو کیا ضرورت تھی اتنے سارے انبیاء کو بھیجنے کی؟ اس کو کیا ضرورت تھی اتنی ساری کتابیں نازل کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت تھی کہ علماء کو لیے فضائل بیان کرنے کی؟ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ نیکی کا تصور اپنے ذہن میں بنا لیا کہ بس وہ نیکی جو ہم کر لیں گے باقی سب چھوٹ ہے. نیکی وہی ہے جو اللہ نے بتائی، اس کے رسول نے بتائی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے اپنے دلوں کی پیدائش من گھڑت ہمارے خیالات کا نام نیکی نہیں ہے. نیکی تو وہی ہوگی جو اللہ رسول نے بیان کی ہے. میرے بھائیوں، تو آپ سمجھیے کہ آخرت کے حوالے سے ہم کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، کتنی غفلت میں جا رہے ہیں ہم لوگ. اگر اسی غفلت میں مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیجیے پھر کیا ہوگا. تو یہ کلمات ہم لوگوں کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور ایک بات جو عام انسان کے لوگوں پہ زبان پہ جاری ہوتی ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچتا ہو. وہ کتنی بری بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کام